रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं, ये यानी उनका इम्तियाज वस्फ़ रिसालत है। ना ही वो बशरी खुसूसियात से बालातर हैं और ना ही वो खुदाई सिफात से मुत्तसिफ हैं। यानी रसूलों का काम है कि वो रिसालत की दावत दें और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। आगे अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि क्या अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफिरों के हाथों शहीद हो गए या फिर उनको अपनी मौत आ गई तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, यानी क्या तुम इस्लाम को छोड़ दोगे? तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, यानी तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यग़ुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। कि ए ईमान वालो, अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद बना देंगे और फिर तुम नामुराद हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनों को तंबीह करते हुए, मोमिनों को आगाह करते हुए फरमा रहे हैं कि ए मोमिनो, तुम काफिरों के बहकावे में मत आना। यानी अगर तुम काफिरों की इताअत करोगे तो काफिर तुम्हें बुराइयों का हुक्म देंगे और तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे और इस तरीके से तुम मुर्तद हो जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके का मजमून कुरान में दोबारा से दोहराया जा रहा है। और यहाँ पर जंग उहद में जो मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त हुई थी, तो उससे फायदा उठाते हुए कुफ़ार और मुनाफिकीन ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि तुम अपने आबाई दीन पर वापस लौट आओ। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम काफिरों की इताअत करोगे तो काफिरों की इताअत में सिर्फ नुकसान है, खसारा है, हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, नाकामी है। और अल्लाह की इताअत में कामयाबी है और वही बेहतरीन मददगार है। यानी वही मदद कर सकता, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व मावाहुमुन नार व बि'सा मस्वज़ ज़ालिमीन। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे, इस वजह से कि वो अल्लाह के साथ उन चीजों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। उनका ठिकाना जहन्नम है और उन जालिमों की बुरी जगह है। यानी मुसलमानों की शिकस्त को देखते हुए बास काफिरों के दिलों में ये ख्याल आया कि यह मौका बहुत अच्छा है कि हम बिल्कुलिया मुसलमानों को खत्म कर दें। यानी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का, बिल्कुलिया खात्मे का बहुत ही अच्छा मौका है। जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया, जिसकी वजह से वो अपने ख्यालात को अमली जामा ना पहना सके। इसी तरीके से सहीहैन की हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी भी नबी को नहीं दी गई। उनमें से एक चीज ये है कि मुझे कि दुश्मन के दिल में 1 महीने की मसाफत पर मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई। यानी इस हदीस से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब काफिरों के दिलों में मुस्तकिल तौर पर था। यानी हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब डाल दिया था। और इस कुरान की आयत के जरिए से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी मुसलमानों का रोब भी काफिरों और मुशरिकों के दिलों में डाल दिया गया। उसकी वजह उनका शिर्क है कि गोया कि शिर्क करने वालों के दिल दूसरों के लिए, दूसरों की हैबत से लर्जा और तरसा रहते हैं, हमेशा डरे रहते हैं। और गालिबन यही वजह है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मुशरिकाना अकाइद और आमाल में मुब्तला हो गई, जिसकी वजह से दुश्मन उनसे मरूब होने के बजाय वो दुश्मन से मरूब हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, जिसको अल्लाह के साथ साझी करार देते हैं, जिसको अल्लाह के बराबर में लाकर खड़ा करते हैं, तो ये जो है इसकी कोई दलील अल्लाह ताला ने नहीं नाजिल की है, कोई भी दलील अल्लाह ताला ने नहीं बताई है। और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है।
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ اس سے وعدے سے مراد بعض مفسرین نے وہ 3000 یا 5000 کے فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ فرشتوں کا نزول جو ہے وہ جنگ بدر کے ساتھ خاص ہے، اور اس آیت میں جو وعدہ مراد لیا گیا ہے اس سے مراد فتح اور نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا ہے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی۔ اس تنازع اور عصیان سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے، یعنی وہ لوگ جو 50 تیر انداز تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے ایک ٹیلے پر قائم رہنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم یہاں سے ہلنا مت، چاہے ہمیں شکست ہو چاہے ہمیں کامیابی ہو، تم اپنی جگہ سے ہٹنا مت۔ تو یہ عصیان اور تنازع سے مراد وہی 50 تیر اندازوں کا اختلاف ہے جو فتح اور غلبے کو دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے کافر دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمان شکست خوردہ ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، اس سے مراد وہ فتح ہے، وہ کامیابی ہے جو شروع میں مسلمانوں کو ہوئی تھی، یعنی جنگ احد کے شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی اور جنگ احد کے آخر میں مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو ناکامی مل گئی تھی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت چاہتے تھے، اور جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کو نہ چھوڑنے کی تاکید کی گئی تھی، اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، یعنی ان 50 تیر اندازوں میں سے 40 تو مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے اور 10 جو تھے وہ رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اسی ٹیلے پر جمے رہے، اسی پہاڑی پر جمے رہے آخر وقت تک۔ تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دینے کے بعد دوبارہ سے تمہیں شکست دے دی اور کافروں کے ہاتھوں تمہاری شکست ہوئی تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم میں سچے ایمان والے کون ہیں، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا اور ایمان والوں پر اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس میں صحابہ اکرام کے اس شرف و فضل کا اظہار کیا جا رہا ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا تھا، یعنی ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ لیا کہ تم آئندہ ایسا کام نہیں کرو گے، تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ لیا، اور اللہ نے ان کے لیے معافی قرآن میں ذکر فرما دی۔ تو اب کسی بھی شخص کے لیے ان پر تان و تشنی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ان کے معافی کا اعلان فرما دیا تو اب کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے اوپر ان صحابہ اکرام پر تان و تشنی کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں بھی وہ فرار ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کی بیوی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بیمار تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی مدینہ میں رکے رہے، اور اسی طریقے سے بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور انہی کی وجہ سے بیعت رضوان لی گئی، انہی کی وجہ سے بیعت لی گئی، اور جنگ احد کی جو فرار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے۔ یعنی کافروں نے اچانک سے ایک بارگی حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور بہت سارے مسلمان جو تھے، بہت سارے مسلمان راہ فرار اختیار کر گئے۔ تو اسی کا نقشہ قرآن نے یہاں پر کھینچا ہے، اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت وہاں پیچھے رہ گئے احد میں، تو اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، اے اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ۔ لیکن اس پریشانی کے عالم میں کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تمہیں غم پر غم پہنچا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے غم پر غم تمہارے اوپر ڈال دیا۔ پہلا غم یہ کہ تمہیں جو مال غنیمت ملا تھا وہ بھی چھین گیا تم سے، اور جو تمہیں فتح نصیب ہوئی تھی جنگ احد میں ابتدا میں، وہ فتح تمہاری شکست میں بدل گئی۔ اور دوسرا غم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی شہادت، بعض لوگوں کا زخمی ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے پہنچنے والا غم ہے، کیونکہ کافروں نے افواہ اڑا دیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں ڈال دی اور انہوں نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ یعنی غم پر غم تمہیں اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے اندر مصیبتوں کو برداشت کرنے کی قوت اور عزم حوصلہ پیدا ہو۔ اور جب یہ عزم اور حوصلہ کسی انسان کے اندر، یہ قوت کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر، غائب شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو، یعنی زبان پر کیا ہے، دل میں کیا ہے، تو وہ تمہاری اخلاص نیت کو بھی جانتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔